قوم عاد کو اللہ رب العزت نے مضبوط اور قوی جسم سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کثرت سے مویشی عطا کیے ہوئے تھے، افرادی قوت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی تھی، باغات عطا کیے ہوئے تھے۔ عاد کے لوگوں کے پاس اتنی اضافی دولت تھی کہ انہوں نے ضرورت سے زائد محض ریاکاری کے لیے پہاڑوں پر محل بنانا شروع کر دیے۔ طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے قوم عاد نے بت پرستی اختیار کی۔ ان کے 3 بت تھے جن کے نام صمد، صمود، ہر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے اور سیدھی راہ کی طرف لانے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ اللہ سے ڈرو اور یہ بت پرستی چھوڑو۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہم کتنے طاقتور ہیں، ہم کتنے مضبوط ہیں، ہمیں کون نقصان دے سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ قدرت والا ہے۔ تم اس لیے آئے ہو کہ تم ہمیں ہمارے خداؤں سے ہٹا دو، تو پھر لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر تم سچے ہو۔ ایک دن انہوں نے اچانک ایک گھنا کالا بادل نمودار ہوتے ہوئے اپنی جانب بڑھتے دیکھا۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بادل ایک بہت بڑی سزا کی شروعات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک غصے والی ہوا بھیجی، بہت کڑک آواز والی ہوا کو ان کے تعاقب میں لگا دیا۔ یہ ہوا ان کو آسمان تک اٹھا کے لے جاتی اور ان کے سروں کو آپس میں ٹکرا کر ان کی مزید تباہی اور بربادی کا سبب بنتی۔ طوفان نوح کے بعد نوح علیہ السلام اور ان کے بچے جب اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیے، اس وقت تمام دنیا مومن تھی، کوئی کافر نہیں تھا۔ پھر سام، حام، یافث کی اولادیں آہستہ آہستہ دنیا میں پھیلنا شروع ہو گئی۔ سام کی اولادیں پورے عرب سے لے کر یمن اور حضرموت تک پھیل گئی۔ سام کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ عاد اور ارم کہلاتا تھا۔ یہ دونوں ایک ہی قبیلے کے نام ہیں اور یہ لوگ اصل عرب تھے۔ یہ لوگ ریت کے ٹیلوں والے علاقے احقاف میں رہائش پذیر تھے۔ قوم عاد کو اللہ رب العزت نے مضبوط اور قوی جسم سے نوازا تھا۔ سخت اور بلند و بالا پہاڑوں کو تراش کر غیر ضروری خوبصورت محلات تعمیر کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ان کی زمینیں سرسبز و شاداب اور ہر قسم کے باغات سے آراستہ تھیں، لیکن یہ ظالم اتنے تھے کہ اپنے آس پڑوس پر جب حملہ کرتے تو مکمل طور پر ان کو تباہ کر دیتے۔ قوم عاد اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہوئے بت پرستی کی طرف لوٹ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے اور سیدھی راہ کی طرف لانے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے، فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ بھائی اس لیے کہا کہ وہ اس قوم کے ایک فرد تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا نسب نامہ یوں ہے، ہود بن شالخ بن ارفخشت بن سام بن نوح۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ اللہ سے ڈرو اور یہ بت پرستی چھوڑ دو۔ یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد سردار بنایا۔ یاد کرو اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی جو نعمتیں تمہارے علاوہ کسی اور کو نہیں ملی۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو یاد دلایا کہ اب اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔
ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے بخشش طلب کرو، توبہ کرو، اللہ تم پر کثرت سے بارش بھیجے گا اور تمہاری طاقت میں مزید اضافہ کرے گا۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ اللہ کو کوئی اور تمہارے علاوہ نہیں ملا جو ہماری طرف بھیجے۔ تم کون ہوتے ہو کہ ہمیں بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا تم نہیں دیکھتے ہم کتنے طاقتور ہیں، ہم کتنے مضبوط ہیں؟ اور اے ہود، تم بے وقوف جھوٹے ہو، تم ہمارے خداؤں کے بارے میں جھوٹی باتیں بناتے ہو۔ قوم عاد نے الزامات لگانا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ تم پر ہمارے خداؤں نے آسیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے۔ قوم عاد نے پیغمبروں کا انکار کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کو مسلسل سیدھی راہ کی طرف بلاتے رہے، اور جتنا زیادہ بلاتے یہ لوگ اتنے ہی ضدی ہو جاتے۔ جتنا توحید کی طرف بلاتے یہ لوگ توحید کے خلاف چلے جاتے۔ قوم عاد نے کہا، ہم سے زیادہ کون طاقتور ہے، ہمیں کون نقصان دے سکتا ہے؟ قوم عاد تکبر اور انا کی وجہ سے کہتے تھے، ہم ایسے ہیں اور ایسے ہی رہیں گے، ہمیں کون سزا دے سکتا ہے؟ ہم قوم عاد ہیں، تمہارا خدا بھی ہمیں سزا نہیں دے سکتا۔ تم اس لیے آئے ہو کہ تم ہمیں ہمارے خداؤں سے ہٹا دو، تو پھر لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر تم سچے ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، جس نے یہ سب نعمتیں ان کو دی ہے، وہ ان سے زیادہ قدرت والا ہے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے دعا مانگی، جس طرح نوح علیہ السلام نے اپنے لوگوں کے لیے دعا مانگی تھی۔ اللہ رب العزت قوم عاد کو ایک امتحان سے گزار رہے تھے، یکدم سزا نہیں دی، ایک موقع سمجھانے کے لیے اور عنایت فرما رہے تھے۔ قوم عاد پر کثرت سے بارش ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالی نے اچانک قوم عاد سے بارش روک دی۔ یہاں عاد کے لوگوں کو احساس ہوا کہ خشک سالی کی بنا پر بہت سارے درخت سوکھ رہے ہیں اور مویشی ہلاک ہو رہے ہیں۔ ایک دن انہوں نے اچانک ایک گھنا کالا بادل نمودار ہوتے ہوئے اپنی جانب بڑھتے دیکھا، جس کی وجہ سے ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بادل ایک بہت بڑی سزا کی شروعات تھی، ایک خطرناک عذاب کی نشانی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے ان پر ایک غصے والی ہوا بھیجی، بہت کڑک آواز والی ہوا کو ان کے تعاقب میں لگا دیا۔ ہواؤں نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا اور یہ ہوائیں ان پر عذاب کی شکل میں مسلط ہوئیں، اور پھر یہ ہوائیں ان پر مسلسل بغیر کسی وقفے کے 8 دن 7 راتیں عذاب کی شکل میں مسلط رہی، اور اس لگاتار ہواؤں کی وجہ سے ان کے باغات، ان کے مویشی، ان کے اموال سب تہس نہس ہو گئے، یہاں تک کہ یہ ہوا ان کو آسمان تک اٹھا کے لے جاتی اور ان کے سروں کو آپس میں ٹکرا کر ان کی مزید تباہی اور بربادی کا سبب بنتی۔ یہ اللہ کی طرف سے سزا تھی۔ اللہ تعالیٰ کی سزا بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم ان کو دنیا میں تو دردناک عذاب دیں گے اور آخرت میں مزید ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اور ان کی کبھی مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا ہلاک ہونے کے بعد وہ ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے وہ کھجور کے گرے ہوئے سوکھے تنے ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ ہم سے سوال پوچھتا ہے، کیا ان میں سے کوئی باقی نظر آتا ہے؟ ہمیں فرعون سمود کی باقیات تو ملتی ہے، لیکن قوم عاد کی باقیات ہمیں نہیں ملتی۔
اللہ رب العزت نے سرے سے ان کا وجود ہی ختم کر دیا، کیونکہ طاقت میں اس وقت یہ سب سے زیادہ طاقت والے تھے۔ اب یہ جگہ الاحقاف کہلاتی ہے، ریگستانی علاقہ ہے جہاں کوئی نہیں رہتا۔ یہ وہ قوم تھی جس کے بارے میں اللہ رب العزت کے ارشاد ہے، فرمایا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس اونچے ستونوں والی قوم ارم کے ساتھ جس کے برابر دنیا کے ملکوں میں کوئی اور قوم پیدا نہیں کی گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہود کے لوگوں کو قوم عاد سے دور کر دیا، اور ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے حضرموت میں رہنے لگے۔ اس طرح دوبارہ اللہ کی توحید شروع ہوئی۔ پھر اس کے بعد ہود علیہ السلام کا انتقال ہوا اور حضرموت یمن میں ان کو دفن